ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست میں سرکاری اراضی پر غیر قانونی قبضوں کی روک تھام کے لیے ایک اہم اور تاریخی اقدام اٹھایا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جمعرات کے روز بدھا بھون حیدرآباد میں ریاست کے پہلے ہائیڈرا پولیس اسٹیشن کا باضابطہ افتتاح کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے سابق وزیر اعلیٰ بی آر ایس سربراہ کی چندرشیکھر راؤ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی شکست کے بعد فارم ہاؤس میں پڑے رہ کر حکومت کے خلاف زہر پھیلایا جا رہا ہے۔ پرانا شہر حیدرآباد کے چندرائن گٹا اندرا نگر میں کل شب نامعلوم افراد نے 55 سالہ خاتون کو بے دردی سے قتل کر کے لاش کو نذر آتش کر دیا ہے۔ مقتولہ مزدوری کرتی تھی اور اندرا نگر چندرائن گٹا میں مقیم تھی۔ نصف شب مقامی افراد نے خاتون کے کمرے سے آگ کے شعلے اٹھتے دیکھے اور فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس جب موقع پر پہنچی تو خاتون کی لاش کمرے میں پائی گئی۔ اس کا گلا تیز دھار چاقو سے کاٹا گیا تھا۔ قاتلوں نے جرم کو چھپانے کے لیے قتل کے بعد نذر آتش کر دیا تھا لاش کو۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستانی مسلح افواج آپریشن سندور کے ذریعے پاکستان کو سخت جواب دیا اور اس آپریشن کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پر گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی۔ اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر حکومت ہند نے کئی حفاظتی اقدامات اٹھائے ہیں۔ ان میں ملک کے شمالی اور مغربی حصوں میں واقع تقریباً 27 ہوائی اڈوں کو عارضی طور پر بند کرنا بھی شامل ہے۔ ساتھ ہی سیکورٹی وجوہات کی بنا پر 400 سے زائد پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ قومی راجدھانی دہلی میں بدھ کو منعقدہ 3 روزہ گلوبل اسپیس ایکسپلوریشن کانفرنس میں امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے نمائندوں کی غیر حاضری نے سبھی کو حیران کر دیا ہے۔ ناسا کے کم سے کم 1 درجن خلائی مسافر و سائنسدانوں کی اس کانفرنس میں حصہ لینے کی امید تھی، لیکن انہیں اپنی شرکت منسوخ کرنی پڑی۔ پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد سے پاکستان کی دنیا بھر میں فضیحت ہو رہی ہے۔ دوسری طرف امریکہ سمیت یورپ کے سبھی ملکوں نے ہندوستان کی حمایت کی۔ برطانیہ نے بھی دہشت گردی کے خلاف کھل کر ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کہی۔ اس درمیان امن کا نوبل انعام پانے والی ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان ایک دوسرے کی دشمن نہیں ہیں، بلکہ دشمن تو دہشت گرد اور علیحدگی پسند ہے۔ انہوں نے دہشت گردانہ واقعات کی شدید مذمت کی ہے۔ اتر پردیش کے علی گڑھ ضلع میں دہلی کانپور ہائی وے پر جمعرات کی صبح خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ یہاں گاؤں چکاوٹی کے پاس فیروز آباد سے ملزم کو پیشی کے لیے مظفر نگر لے جا رہی پولیس کی گاڑی کھڑے کینٹر میں سیدھی جا کر گھس گئی۔ سڑک حادثے میں داروغہ سمیت 4 پولیس اہلکاروں اور ایک ملزم کی موت ہو گئی، جبکہ ایک پولیس اہلکار زخمی ہے۔ زخمی پولیس اہلکار کو اسپتال لے جایا گیا ہے، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ڈرائیور کو نیند کی جھپکی آنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ اتراکھنڈ کے اترکاشی ضلع میں جمعرات کی صبح ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثہ صبح 9 بجے کے قریب گنگنانی کے پاس پیش آئے۔ حادثے 5 لوگوں کی موت ہو گئی، جبکہ 2 دیگر افراد شدید طور پر زخمی ہیں۔ زخمیوں کا علاج اسپتال میں جاری ہے۔ آپریشن سندور کے بعد جموں کشمیر کے سرحدی گاؤں پاکستان کے ذریعے شدید فائرنگ کر کے بے قصور لوگوں کو نشانہ بنائے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ خاص کر جموں کشمیر میں گزشتہ روز سے جاری بھاری شیلنگ میں کئی لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ احتیاط کے طور پر سرحد سے لگے پنجاب کے گاؤں کو بھی بی ایس ایف نے خالی کروا دیا ہے۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں بھی دہشت گردانہ حملے کا جواب ہندوستان نے آپریشن سندور سے دیا۔ اس کارروائی سے پاکستانی فوج میں زبردست کھلبلی مچ گئی، جس کے بعد مسلسل ایئر پر فائرنگ کی۔ اس فائرنگ میں کئی شہریوں کو مارے جانے کی بھی خبر ہے۔ پاکستان کی اس حرکت کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ نے میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا بھی موجود تھے۔ شاہ نے یقینی کرنے کو کہا کہ سرحد پر رہنے والی شہری آبادی کو محفوظ مقامات پر پہنچایا جائے، ہنگامی حالت کے لیے بنکر تیار رکھا جائے۔ سپریم کورٹ نے بدھ 8 مئی کو دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی دہلی حکومت کو حکم دیا کہ وہ قانون کے مطابق 3 ماہ کے اندر دہلی کے اوکھلا گاؤں کے کھسرا نمبر 279 میں 4 بیگھہ سے زیادہ سرکاری اراضی پر پھیلے ہوئے غیر مجاز ڈھانچے کو منہدم کریں۔ جسٹس ابے ایس ووکا اور جسٹس اجل بھیان کی بینچ نے حکم دہلی میں عوامی زمینوں پر غیر مجاز تعمیرات اور تجاوزات سے متعلق اس کے 2018 کی ہدایت کی خلاف ورزی سے متعلق توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے دیا ہے۔ ادھر کراچی بیکری وشاکھاپٹنم میں مشہور بسکٹ دکھانے کی دکان ایک ہندوتوا گروپ کے حملے کی زد میں آ گئی اور یہ مطالبہ کر رہے پہلگام میں حالیہ خوفناک حملے کے بعد بڑھتی ہوئی پاک بھارت کشی درمیان پاکستان کے ایک شہر کراچی کے ساتھ اس کے نام کی وابستگی کی وجہ سے تبدیل کر دیا جائے۔ مکتوب کے مطابق جن جاگرنا سمیتی کے اراکین نے وشاکھاپٹنم کے وینکٹیشورا پلم میں کراچی بیکری کے باہر احتجاج کیا۔
کراچی نام کی استعمال پر اعتراض کیا اور فوری نام کی تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم رشی سونک نے پہلگام دہشت گرد حملوں کی ذمہ داروں کے خلاف پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں ہندوستانی افواج کی کارروائی کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کو کسی بھی طرح سے رعایت نہیں دی جا سکتی۔ حکومت ہند نے ایلن مسک کی کمپنی اسٹارلنک کو ہندوستان میں سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ خدمات شروع کرنے کے لیے منظوری دے دی ہے۔ آپریشنل گرین سگنل کے ساتھ اب اسٹارلنک ہندوستان کے ڈیجیٹل سفر میں ایک نیا انقلاب لانے کے لیے تیار۔ خاص بات یہ ہے کہ منظوری حکومت کی نئی سخت شرطیں نافذ ہونے کے ٹھیک ایک دن بعد ملی، جس میں ڈیٹا لوکلائزیشن، تحفظاتی جانچ اور مقامی مینوفیکچرنگ جیسی لازمیت شامل ہے۔ آپریشن سندور کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو چکے۔ امریکہ نے پاکستان کے لاہور میں واقع اپنے قونصل کے تمام عملوں کو شیلٹر ان پلیس پر رکنے کا مشورہ دیا۔ امریکہ نے حکم لاہور اور اس کی گرد و نواح میں ڈرون دھماکے اور ممکنہ فضائی مداخلت کی اطلاعات کے بعد دی ہے۔ قابل اسرائیل پولیس سیکورٹی میں درجنوں صہیونی آباد کاروں نے جمعرات کی صبح مسجد اقصیٰ کی صحنوں پر دھاوا بول دیا، مقدس مقامات کی بے حرمتی کرتے ہوئے اشتعال انگیز گشت کیا ہے۔ پہلی بار ایک امریکی تحقیقاتی فلم میں الجزیرہ کی معروف مقتول خاتون صحافی شیرین ابو عاقلہ کو قتل کرنے والے قابض ظالم دہشت اسرائیلی فوجی کی شناخت ظاہر کر دی گئی ہے۔ یہ انکشاف امریکی میڈیا پلیٹ فارم زیتیو کی تیار کردہ ڈاکومنٹری فلم میں من قتل شیرین، کس نے شیرین کو قتل کیا میں کیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج نے سافٹ گل تکنیکی ہتھیاروں سے اور ہارڈ کل روایتی ہتھیاروں سے اب تک 25 اسرائیلی ساختہ ہیرو ڈرونز کو مار گرانے کا اعلان کیا ہے۔ قابل اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کی پٹی پر جاری نسل کشی میں 580ویں روز میں داخل ہو گئی۔ خونی مہم اس وقت شدت اختیار کر گئی جب 52 دن قبل اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے جنگ بندی کے معاہدے سے ایک طرفہ طور پر انحراف کرتے ہوئے امریکی سیاسی و عسکری حمایت کے سائے میں دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی